مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہ ہمارے حضور کا صدقہ بڑھ کر کے جب حضرت ابو بکر تک پہنچا، ان کے بعد میں عمر تک پہنچا، ان کے بعد میں عثمان تک پہنچا، علی تک پہنچا، سعد و سعید، حسن، امام حسین، حضرت بلال، حضرت سلمان، تمامی کائنات کی چیزوں میں حضور کا صدقہ بڑھتا رہا، اور دو نہریں جاری ہوئی حضور کے ذات ذی عظمت سے، ایک حسنی نہر جاری ہوا، ایک حسینی نہر جاری ہوا۔ حسنی نہر میں جو آئے وہ ایک ذات ہے اللہ کی بندی کی، جنہیں دنیا حضرت ماہ نور ام الورا کے نام سے جانتی ہے۔ حسینی نہر سے جو جاری نہر ہوا ایک ذات ہے اللہ کے اس بندے کا، جنہیں دنیا حضرت خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ خواجہ غیاث الدین کون ہیں؟ ہند کے راجہ پیارے خواجہ کے والد محترم ہیں۔ چونکہ اس مہینے کے بعد میں ہمارے خواجہ کے عرس کا مہینہ ہے، جن کا احسان ہر مسلمان پر کل بھی تھا آج بھی ہے، 813 سال کا زمانہ گزر رہا ہے، ان کے احسانوں کے چرچے کے ہم لوگ کرتے رہیں، مگر کما حق ہو ان کے احسان کی بات نہیں مل سکتی ہے۔ اگر ہمارے اور آپ کے خواجہ ہندوستان کی سرزمین پر آقا کے ارشاد کے مطابق تشریف نہ لاتے تو ہمیں نہ حضرت ابو بکر کی پہچان ہوتی، نہ حضرت عمر کی شان معلوم ہوتی، نہ حضرت عثمان کی ذات کا پتہ چلتا، نہ حضرت علی مرتضیٰ کو ہم پہچان سکتے، نہ کبھی حسن و حسین کو ہم سمجھ سکتے تھے۔ اس وجہ سے آئیے پہلے خواجہ کی سیرت کے ایک گوشے کو پیش کرتا ہوں، چونکہ حضرت کے خطاب سے آپ سب فیضیاب ہوتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین جس طرح بڑی مسجد کے امام آپ ہیں، ایسے ہی اہل سنت کے علماء میں بڑے خطیب بھی آپ ہیں۔ آپ کا معیار، آپ کی محبت اپنی جگہ پر اعلیٰ ہے، آئیے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن کا نہر جو جاری ہوا تھا نبی پاک کی ذات سے، امام حسین کا چشمہ جو ابلا تھا نبی پاک کی ذات سے، وہ ایک جگہ جمع ہونا چاہتا ہے۔ ایک جانب دیکھتے ہیں حضرت خواجہ غیاث الدین کی ذات ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں حضرت ماہ نور ام الورا کی ذات ہے، دونوں کی زندگی کو دیکھتے چلو۔ حضرت خواجہ غیاث الدین کی شادی ہوئی نہیں ہے، چنانچہ آپ کے بچپن کے حال کو زمانے نے دیکھا، بڑے متقی پرہیزگار تقویٰ شیار ہیں۔ آپ کی جوانی کو دیکھ کر کے سنجر کے لوگ یہ کہتے تھے ایسا حسین نوجوان ہم نے دیکھا نہیں ہے، جس کے کھانے کے حال کو دیکھو، کھانے کا حال کتنا پیارا نظر آتا ہے، جس کے پینے کے حال کو دیکھو، مدینے کے مصطفیٰ کی سیرت نظر آیا کرتی ہے، جس کے گفتگو کے حال کو دیکھو تو گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ آمنہ کے لال کی سیرت کا عکس لے کر کے باتیں کیا کرتے ہیں، جن کا رنگ دیکھو تو مدینے کے مصطفیٰ کی محبت میں ہے، جن کا ڈھنگ دیکھو حسین اعظم کی محبت میں ہے، عکس ہیں اہل مصطفیٰ کے اور عکس ہیں نبی دو جہاں کے اہل بیت کے۔ جوانی آپ کی ہو چکی ہے، آپ کی ماں آپ کے پاس ایک مرتبہ آتی ہے اور کہتی اے بیٹا غیاث الدین، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، تو نے مجھ کو بڑی محبت سے نوازا ہے، ایک ماں میں تیری ہوں، تو نے ہر تمنا میری پوری کر دی ہے، تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے غیاث الدین، دیکھ میری ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، اے ماں بول تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ اپنی ماں سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کی ماں یہ کہتی ہے اے میرے لال میں یہ چاہتی ہوں تو جوان ہو چکا ہے، کسی بچی سے تیرا رشتہ کر دیا جائے، نکاح کر دیا جائے تو اس کے لیے راضی ہو جا، کیونکہ آج تک کبھی تو نے شادی کا ذکر نہیں کیا ہے، صبح ہوتی ہے تو میرا خیال ہوتا ہے، رات ہوتی ہے تو میرا خیال ہوتا ہے، دن ہوتا ہے تو میرا خیال ہوتا ہے، لمحات آتے ہیں تو میرا خیال ہوتا ہے، امنگیں کرمٹیں لیتی ہیں تو میرا خیال ہوتا ہے، ہر رات و دن تو میرے ہی لیے
خیال کرتا ہے۔ ایک ماں کی ممتا یہ کہتی ہے اپنے بیٹے کے لیے کسی رشتے کا انتظام ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ جب کہتی ہے تو آپ برجستہ یہ کہتے ہیں میری ماں میری کوئی خواہش و تمنا تو اس جانب تھی نہیں، لیکن اگر تو میرا رشتہ کرنا چاہتی ہے تو دیکھ لے کسی پاک باز بیٹی کو دیکھ لے جو نبی پاک کی اداؤں کو لے کر کے چلنے والی ہو، ماں سیدہ فاطمہ کے عکس کی تصویر بن کر کے چلنے والی ہو۔ آپ کی ماں تلاشتی ہیں، گلی گلی میں تلاشتی ہیں، گھر گھر میں تلاشتی ہیں، رنگ رنگ کو دیکھا کرتی ہیں، چال ڈھال کو دیکھا کرتی ہیں، عادات و اطوار کو دیکھتی ہیں، تو ایک بچی کے اوپر نظر جا کر کے ٹک جاتی ہے۔ وہ کون سی بچی ہے جسے دنیا ماہ نور ام الورا کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، اور ایسے شان سے وہ چمکتی دمکتی نظر آتی ہے۔ ان کی سیرت کو دیکھا آپ نے، کہا ان سے بہتر پارسا کوئی لڑکی مل نہیں سکتی ہے۔ بہت بڑی عابدہ زاہدہ آپ تھی شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد میں بھی، جیسے کہ حضرت خواجہ غیاث الدین اپنے وقت کے عالم دین تھے، حافظ قرآن تھے، ایسے ہی خواجہ غیاث الدین کی ہونے والی زوج مکرمہ حضرت ماہ نور ام الورا بھی عالمہ حافظ قرآن ہے۔ ان کے تدبر کو جمع ہونا ہے، ایک جگہ جمع ہونے کی منزلیں تلاش کر رہی ہیں۔ اب دونوں جانب دیکھا جاتا ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں اللہ کا بندہ ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں اللہ کی بندی ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں عالم دین ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں عالمہ اللہ کی بندی ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں رکوع کرنے والا ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں رکوع کرنے والی ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں سجدہ کرنے والا ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں سجدہ کرنے والی ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے والا ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں قرآن پڑھنے والی ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں حافظ قرآن ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں وہ بھی حافظ قرآن ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں حسینی چراغ ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں حسنی چراغ ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں نبی محترم کی محبت کو لے کر چلنے والا ہے، دوسری جانب دیکھتے ہیں سیدہ فاطمہ کے اعتبار کو لے کر کے چلنے والی ہے، ایک جانب دیکھتے ہیں اللہ کا ولی ہے تو دوسری جانب دیکھتے ہیں اللہ کی ولیہ ہے، اور جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو تاریخ کے اندر ایک نور کھلتا ہے، اسی نور کو دنیا آج راجہ نہیں بلکہ حقیقت میں عاشقوں کا خواجہ کہتی ہے۔ وہ کون خواجہ ہیں؟ جو حضرت خواجہ غیاث الدین کے بیٹے ہیں۔ وہ کون خواجہ ہیں؟ جو ماہ نور کے لختے جگر ہیں۔ ارے جن کا باپ اتنا پارسا ہوتا ہے، ماں اتنی شان والی ہوتی ہے، ان کے گھر میں آنے والا کوئی عام نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے گھر میں آنے والا ولیوں کا امام ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اولاد کے پیارے خواجہ ہیں، عطائے رسول ہیں، جمن فاطمہ کے مہکتے پھول ہیں، جن کے باپ کی زندگی دیکھو اور ماں کی زندگی دیکھو، اس سے نصیحت بھی حاصل کرو اور اپنی آپ تبدیلی بھی لاؤ کہ اگر باپ پارسا ہوتا ہے، ماں پارسا ہوتی ہے تو آنے والا بیٹا کوئی عام نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے ولیوں کا امام ہوتا ہے۔ اگر ولیوں کا امام نہ آئے دیوانوں تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باپ اچھا ہو ماں اچھی ہو تو امام تو نہ آئے گا، لیکن میرا وجدان ہے اللہ کے گھر میں کہ آئے گا تو مدینے کے سلطان کا سچا غلام آئے گا۔ تو اپنی زندگی ایسی بناؤ، اور خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان عطائے رسول جب پیدا ہوتے ہیں تو تاریخ یہ کہتی ہے سنجر کے لوگ اتنے متقی تھے، اتنے پرہیزگار تھے کہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ وہ سب نماز تہجد کی بھی پابندی کرتے تھے، اور تہجد کی پابندی کا حال یہ تھا کہ جب ماہ رجب کی 14ویں رات آتی ہے تو بستی کے اندر ایک ہنگامہ سا ہو گیا، آواز اٹھنے لگی اور لوگ کہنے لگے آج تو میرے تہجد کی نماز قضا ہو گئی، کیونکہ صبح صادق کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان ہونے والی ہے۔ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اسی بات کو سن کر کے حضرت خواجہ غیاث الدین اپنے روم سے باہر آئے۔ ہمارے اور آپ کے خواجہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تشریف فرما ہیں،
تاریخ یہ کہتی ہے باہر آئے تو کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا حضور ہم سب کی نماز تہجد قضا ہو گئی ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں، ابھی تہجد کا وقت گیا نہیں ہے۔ تو کہا آپ اجالا دیکھیے، روشنی دیکھیے، شعاؤں کو دیکھیے، اجالے کی کرنوں کو دیکھیے، روشنی بکھرتی جا رہی ہے۔ تو آپ نے کہا اے لوگوں، آپ روشنی دیکھ تو رہے ہو مگر روشنی کی کرنوں کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ کہاں سے کرنیں نور کی آ رہی ہیں اور یہ کرنیں کہاں جا رہی ہیں۔ کہا مطلب؟ کہاں دیکھو آسمان سے نور کی کرنیں چھن چھن کے آ رہی ہیں اور یہ ساری کرنیں میرے گھر کی جانب جا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر کے گھر میں آئے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے مولا وہ رات آ چکی ہے جس کی بشارت میرے جد کریم نبی محترم محتشم نے مجھ کو خواب میں بتایا ہے۔ اے مولا بھیج دے، اے مولا بھیج دے، اے مولا بھیج دے، ایسے کو بھیج جو آئے تو میرے نانا جان کی شریعت کو زندہ کر دے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جو آئے جس سے ابو بکر کی صداقت زندہ ہو جائے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں عمر فاروق کی عدالت زندہ ہو جائے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں عثمان غنی کی سخاوت زندہ ہو جائے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں میرے جد کریم حیدر کرار کی شجاعت کو ناز ہونے لگے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں حسن مصطفیٰ کی امامت کو رشک ہونے لگے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں حسین شہید کرب و بلا کی تقمہ طہارت اور ان کی پرہیزگاری کے اندر ایک امنگ پیدا ہو جائے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد میں کوئی دعوت کا احیاء اور اس کی زندگی کے اندر تازگی پیدا ہوتی نظر آ جائے۔ اے مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بعد بھی اسلام زندہ ہوتا نظر آ جائے۔ چنانچہ آپ دعا کر ہی رہے ہیں کہ گھر کے اندر سے خادمہ کہتی ہے اے خواجہ غیاث الدین اپنی پیشانی کو اٹھاؤ، آپ کے گھر کے اندر کوئی عام نہیں آیا ہے بلکہ حقیقت میں اللہ کے ولیوں کا امام آیا ہے۔ ایسے حال میں ہمارے خواجہ آتے ہیں، ہند کے راجہ آتے ہیں، خواجہ خواجگاں آتے ہیں، شاہ ہندوستان آتے ہیں۔ یہ تو آپ کا بچپن ہے دیوانو، پیدائش ہے دیوانو۔ بچپن کتنی شان، جوانی کتنی شان، حفظ قرآن کا حال کتنا شان، اعلان ولایت کا ماحول کتنا شان، اس کے ساتھ کس طرح آپ کی تدبر تھی، آپ کی دانائی تھی، آپ کی عبادت تھی۔ بہت سارے شعبے ایسے ہیں کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے اللہ نے بڑی شان دیا۔ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان جب ملک ہند کی جانب آنے لگے تو میرے اور آپ کے نبی نے ایک چراغ جلایا تھا جس چراغ کو بجھانے کے لیے کفار و مشرکین مکہ کے جمع ہو چکے تھے، بجھا دیں گے مگر بجھا نہیں پائے۔ اسی چراغ کو روشن کرنے کے لیے ہمارے حضور نے معین الدین اجمیری کو اجمیر کی سرزمین پر بھیجا۔ اے میرے بیٹے معین الدین ہندوستان چلا جا۔ عرض کرتے ہیں نانا جان میں نے ہندوستان دیکھا نہیں ہے، خواب میں بتاتے ہیں یہ ہے بالکل ملک ہندوستان، اور ہندوستان کے اندر یہ ہے راجستھان۔ اے راجستھان کے باشندوں اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ میرے حضور کی نگاہ میں کل بھی راجستھان تھا اور میرے حضور کی نگاہ میں آج بھی راجستھان ہے۔ چنانچہ آقا دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں چلے جاؤ راجستھان، تو خواجہ خواجگاں کہتے ہیں نانا جان راجستھان میں کہاں جانا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے اجمیر، یہیں جا کر کے تمہیں پڑاؤ ڈالنا ہے۔ چنانچہ خواجہ خواجگاں جیسے ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں دماغ میں پھر خیال آ گیا اگر یہاں سے میں چلتا ہوں نانا کا روزہ چھوٹ جائے گا، جاری دیکھ نہیں پاؤں گا، اصحاب صفہ کے چبوترے سے دور ہو جاؤں گا، تمامی چیزیں خیال میں آ رہی ہیں۔ دوسری رات میں میرے حضور پھر خواب میں تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے معین الدین ہندوستان میرے دین کے لیے چلا جا۔ کہتے ہیں نانا اگر میں چلا گیا تو آپ کا روزہ دیکھ نہ پاؤں گا۔ آواز آتی ہے معین الدین جا میں تجھ کو یہ طاقت دے کر کے بھیجتا ہوں اور یہ قوت دے کر کے بھیجتا ہوں،
جب تو چاہے گا میرا روزہ دیکھے گا اور جب تو چاہے گا میرا نورانی چہرہ دیکھے گا۔ چنانچہ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کو میرے مصطفیٰ نے بھیج دیا۔ خواجہ خواجگاں جب ہندوستان کی سرزمین پر آتے ہیں، جب اپنے نانا کے روزے کو دیکھنا ہوتا تھا سر کو اٹھاتے تھے، نظر کے سامنے گنبد خضرا ہوتا تھا، اور جب چہرے کو دیکھنا ہوتا تھا سر کو جھکاتے تھے، سینے میں چہرے مصطفیٰ نظر آیا کرتا تھا۔ وہ خواجہ خواجگاں ہیں۔ آج خواجہ کے آستانے کے تعلق سے ظالموں کا بلڈوزر بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن نادانوں کو معلوم نہیں ہے 813 سال پہلے کی تاریخ کو دیکھو، کتنے راجہ مہاراجہ آئے، کتنے صوفی سنت آئے، سب نے قربانیاں پیش کی ہیں، محبت کے پھول کو پیش کیا ہے۔ ارے میرے خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو جب اس وقت کا راجہ جو 150 راجاؤں کا راجہ ہے وہ نہیں اٹھا سکا، تو خواجہ خواجگاں کے تربت اطہر پر لگے ہوئے پتھر کو کون ہٹا سکتا ہے؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ان کی شان تو یہ ہے غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نماز، کرو غریب نمازی میرے غریب نماز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز۔ حضرات وقت تمام ہوا، بات بہت باقی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔